السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ آج 20واں روزہ اور آج اعتکاف کے شہر آباد ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمان مسجدوں کو آباد کر چکے ہیں، معتکف ہو چکے ہیں، اور یہ اگلے 10 دن اعتکاف کریں گے، اور مسجدوں میں بڑی رونق رہتی ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی کے گھر سے کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا اور پھر اس کو آپ سحری دینے جاتے ہیں یا افطاری اس کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اور مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو معتکف جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتا ہوں، گلے ملتا ہوں، اور ان سے میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اور میرے وطن عزیز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اور جہاں جہاں اعتکاف ہوتا ہے، وہ داتا دربار کی مسجد ہو یا اور بہت ساری جگہیں، وہاں پر بڑا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اور میں اکثر ان جگہوں پر ضرور جاتا ہوں جہاں پر لوگ معتکف ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو جتنے لوگ جن کو اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کو بہت بہت مبارک، اور ان کو بھی بہت زیادہ مبارک جو خانہ کعبہ میں یعنی مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں معتکف ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی یہ موقع ضرور عطا فرمائے کہ ہم بھی مدینے جائیں اور اعتکاف کریں۔ خیر، چلتے ہیں آج کے ایک سوال کی طرف۔ جی کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام عاطف ہے، میرا تعلق جیلم سے ہے۔ غربت بڑی کتی چیز ہے۔ اچھا، آپ کا یہ ڈائلاگ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، نہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ مجبوری اور غربت بڑی کتی چیز ہے، میں اس میں رو پڑا تھا اور فرط جذبات میں میرے منہ سے یہ بات نکلی، لیکن بات تو ٹھیک نکلی۔ دوستو، دراصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے پاس بچے پالنے کے لیے، بچوں کی فیسیں دینے کے لیے یا بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو بڑی مجبوری کے عالم میں کسی کے آگے جا کر ایسے کرنا اور اسے 1000 2000 4000 اس وقت اتنا ہی ہوتا تھا ادھار لے کر آنا، تو وہ وقت مجھے دراصل یاد آ گیا تھا۔ ابھی بھی جب میں سڑکوں سے گزرتا ہوں اور میری گاڑی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں یا بوڑھے معمر شخص یا خواتین آتی ہیں مانگنے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری اوقات جتنی ہے میں اتنا دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ میں نے ایک بار بڑی تکلیف کا اظہار کیا بابا جی اشفاق صاحب کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا کہ اشفاق صاحب، ہمیں کچھ ایسی تنظیمیں بنانی چاہیے، این جی او بنانی چاہیے، فاؤنڈیشنز بنانی چاہیے جو ہمارے ملک سے کم از کم غربت کا خاتمہ کر دیں۔ تو بابا جی اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ کاکا اپنی ذات میں انجمن بن، تجھے کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تب سے لے کے اب تک میں یہی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں انجمن بنوں۔ ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی تھی وہ بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، وہ آپ تمام کے بڑی سننے والی ہے، میرے بڑی کام آئی۔ بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کاکا تو وہ کر جو تو کر سکتا ہے، کسی اور کو نہ کہہ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، یا وہ بامر مجبوری تیرے کہنے پہ کسی کی مدد کرے، تو کسی کو اس امتحان میں مت ڈالنا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بندہ بن، رب نہ بن۔ دوستو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں کسی کو شاید 3 وقت روٹی شاید 1 ہفتے یا 1 مہینے کھلاؤں، اس کے بعد میں بیزار ہو جاؤں گا یا معذرت کر لوں گا، لیکن وہ اللہ 6 ارب سے زیادہ انسانوں کو 3 وقت کھلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، اور پھر ان کو روٹی اور رزق مل جاتا ہے۔ تو مجھے واقعی یہ بات سمجھ آ گئی کہ افتخار فی، تو نے صرف اتنا کرنا ہے جتنا تو کر سکتا ہے، اور اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو غربت تو خیر ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن آج آسودگی کے اس عالم کے اندر میں بڑا محسوس کرتا ہوں اور بڑا مس کرتا ہوں اس رومانس کو، اس غربت کو، جب تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑا کرتے تھے، اور ان پیسوں کو جوڑ کے ایک جوتا لینا یا ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لینی، تو لوگوں کو بتانا جی پاجی ایک سنگل ہینڈ چلی ہے جی،
ٹائر دے جینین ہے نا جی, اس کا انجن بالکل نیا ہے. ہم پرانی چیز کی نئی سے زیادہ تعریفیں بیان کیا کرتے تھے, وہ رومانس اب نہیں رہا. اب تو یہ ہے کہ ارادہ کیا اور گئے اور جا کے خرید لیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹرگل کی زندگی ہوتی ہے, یہ جو آسودگی کے طلبگار ہم رہتے ہیں, یہ طلب ضرور ہونی چاہیے, اور آسودگی کی طرف آپ کو سفر بھی کرنا چاہیے, پلان بھی کرنا چاہیے مستقبل کے لیے, لیکن ہلکان نہیں ہونا. اور اگر مجھے جوانی میں ہی بہت سارے پیسے, بہت سارے عہدے یا مراتب مل جائیں گے تو پھر باقی زندگی سے میں کی کراں گا. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہی ترقی کی طرف چلنا چاہیے, تاکہ زندگی کا اتنا بڑا جو سپین ہے 56 سال کا میں ہو گیا, اس کو بھی تو فل کرنا ہے نا. تو میرے بھائی غربت واقعی بڑی ڈیش چیز ہے. اچھا, دوسرا سوال لیتے ہیں جی. عبد المجید ہیں جی گجرانوالہ سے, یہ پوچھتے ہیں کہ افتخار بھائی کمبائن فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کمبائن فیملی سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ ارے بڑا اہم سوال کیا بھائی آپ نے گجرانوالہ سے. دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بذات خود, میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن کمبائن فیملی سسٹم کے حق میں نہیں ہوں. اس کے جہاں فائدے ہیں, نقصانات اس کے زیادہ ہوتے ہیں. انٹرفیرنس رہتی ہے نندوں کی, دیوروں کی, جیٹھ کی, اور عجیب اگر آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پر ایک دو کمرے دیورانی جٹھانیوں کے ملے میں, تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, دلوں میں قدورتیں پڑ جاتی ہیں, اور پھر یہ لوگ آپس میں شادی بھی نہیں کرتے. اور کئی بار پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی یا بہن کے اگر رشتہ نہیں کیا اور باہر اپنی بچی یا بچے کو بیایا اور وہ لوگ اچھے نہیں نکلے, تو پھر ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جی کہ کمبائن فیملی سسٹم شروع کیسے ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں ظاہری طور پر آمد سے پہلے اس خطے میں, جس کو ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں, جو آج پاکستان ہے, یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے. اور ہندوازم کے اندر جو کزن ہیں وہ نانکوں کی طرف سے ہوں, وہ دادکوں کی طرف سے ہوں, وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. اور ہم انسانوں کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورت, خواہ رشتہ کوئی بھی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, ماں ہو, محفوظ رہے. تو ہندوؤں کے اندر جب دادکے اور نانکے کی جو بچیاں ہیں, اس لیے ان میں شادی بھی نہیں ہوتی, وہ اگر ان کی بہنیں ہیں تو پھر یہ رشتے ہو گئے محفوظ. تو انہوں نے پھر یہ کیا, بڑے بڑے احاطوں کے اندر اپنے اپنے گھر بنا کے یا بڑی بڑی حویلیوں کے اندر مشترکہ طور پر رہنا شروع کر دیا. وہاں سے اس خطے میں ہندوستان کے جو بعد میں پھر پاکستان کے حصے میں آیا, یہاں پر بھی کمبائن فیملی سسٹم رواج پا گیا. اور چونکہ ہمارے دین میں ہماری کزن میرج ہو سکتی ہے, ہم کسی بھی سے بھی شادی کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے نامحرم ہیں, تو پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں اور پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے بچوں کے درمیان اگر لائکنگ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم شادی کر دیں, زیادہ تر لوگ مخالفت کرتے ہیں اور پھر دشمنی کا باعث بن جاتا ہے. تو میرے بھائی کمبائن فیملی سسٹم بہت پہلے اس لیے رواج پا گیا کہ ہندو دھرم میں نانکوں اور دادکوں میں, یعنی ننیال میں اور ددیال میں شادی نہیں ہو سکتی, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اتنی انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ رشتہ داروں کے گھر, خالہ کے گھر, چچا کے گھر, تایا کے گھر, ممانی کے گھر کسی ہیرو ہیروئن کی شادی ہوئی ہو؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ دوست ہیں, ان کی بیٹی ہے, یا ہمارے یہ دوست ہیں, ان کا بیٹا ہے. کیونکہ ہندو دھرم میں وہ کہتے ہیں سماج کو بیٹی دو, سماج سے بیٹی لو, تو سماج آپ میں جڑے گا. تو لیکن ہمارے دین کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اپنے ننیال میں یا ددیال میں نامحرم کسی بھی رشتے سے شادی کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے. تو کمبائن فیملی سسٹم کیسے شروع ہوا, اور بعد میں چونکہ پھر یہاں پر دین آیا, یہاں پر صوفیہ کرام آئے, یہاں پر دین پھیلا, اور پھر ماشاءاللہ آج کروڑوں بلکہ 1 ارب کے قریب ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کمبائن فیملی سسٹم ہندوازم سے سیکھا تھا. تو اس سے پہلے کہ میں اور سوال لوں, یہ ہے جی سوال ہے جی, جس طرح پاکستان میں مختلف فیلڈز میں جانے کے لیے ان کی پروموشنز کی جاتی ہے اور ایک طرح کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور عوام الناس کو اس طرح رجحان بڑھ جاتا ہے, تو کیا ہمارے علماء کرام مسلمانوں کی اس طرح سے ذہن سازی کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں, جس سے مسلمانوں کا رجحان اسلام اور مذہب کی طرف راغب ہو جائے؟
بھائی دراصل آپ کا سوال کو آپ نے اتنا ٹوٹ پھوٹ کے لکھا ہے، اور کیونکہ رومن میں لکھا ہوا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اس سوال کا جواب دینے کے بجائے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری مسجد کا ممبر بہت مضبوط ہے، اور ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں اور ہم بہن بھائی جس جگہ رہتے ہیں، یہ بھی بہت مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں بچپن میں ہی گھر میں دینی تعلیم سرایت کر جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں، ہم نماز پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھنا سیکھ لیتے ہیں، بلکہ ہم تو بڑی فیسٹیوٹی بچپن میں سمجھا کرتے تھے کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، رات کے ٹائم جب وہ ڈھولی آتا تھا یا کوئی ٹین بجاتا آتا تھا، اور پھر افطاری سے پہلے انتظار کرنا اور دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کرنی کہ روزہ کھل جائے جلدی سے کیونکہ بھوک لگ رہی ہوتی تھی۔ تو جب ہم اپنے گھر سے دین کی اچھی خاصی تربیت لے کر نکلتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے ائمہ کرام اور ہمارے علماء جمعے میں اور اس کے علاوہ جو محافل ہوتی ہیں دینی حوالے سے، اس میں ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ اور آج پاکستان میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں اور لوگ اللہ کے نام پہ بانٹتے بھی ہیں، اور ان کے دل میں انسانوں کا درد بھی ہے، یہ سخی بھی ہیں، یہ سخاوت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف ہمارے ملک کے علماء ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور میں اپنے پلیٹ فارم سے دین کے علماء کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہمارے دلوں میں اتارا ہے، اور ہماری زندگیاں دین اسلام کے عین مطابق گزرتی ہیں۔ کچھ ناہنجار، کچھ بے وقوف، کچھ احمق گڈمٹ کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، تو انسان ہے، بشر ہے، اس نے غلطی تو کرنی ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں بہت اچھے مسلمان رہتے ہیں، جو بہت محبت کرتے ہیں، جو بہت پیار کرتے ہیں، جو رواداری کے ساتھ رہتے ہیں اور دین کی اصل روح کو سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے والدین ہیں اور ہمارے علماء کرام ہیں۔ دوستو، آج کا ویلاگ بہت لمبا ہو گیا، تو مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔